ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس درس کے دین اسلام کی جامع تشریح کے اوپر اس درس کے تیسرے حصے کے اندر میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، جن کے اندر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام اور ایمان کے مختلف پہلوؤں کو کس طرح اجاگر کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے اور اس کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ فرماتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور لے جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تمام احادیث مبارکہ کے اندر میں اور آیات مبارکہ کے اندر واضح کر دوں کہ میں بالکل لفظ بلفظ گرامیٹیکلی ترجمہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کا عام مفہوم بیان کر رہا ہوں جو انشاءاللہ العزیز لوگوں کے لیے جو ہے اس کو سمجھنا قابل آسان ہوگا، قابل فہم بھی ہوگا، اور گرامر کے بنیادی اصولوں کے اندر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ سوال فرمایا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور لے جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لقد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، فإنه ليسير على من يسره اللہ علیہ، لیکن ہے تو بہت بڑی بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بغیر شرک کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ عطا کرو، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ثم قال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں جو ہے وہ خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو فرمایا الصوم جنۃ، دیکھو روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور انسان اپنے مال میں سے جو صدقہ کرتا ہے وہ اس کی خطاؤں اور غلطیوں کو اس طرح بالکل مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی جو ہے وہ آگ کو جو ہے وہ بجھا دیتی ہے، اسی طرح تمہاری غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور فرمایا ابواب الخیر میں سے تیسری چیز ہے، نفلی روزے ہو گئے، فرضی نفلی روزے فرضی روزوں کے علاوہ، اور یہ نفلی صدقات ہو گئے زکوٰۃ کے علاوہ، اور اب فرمایا نفلی نماز جو رات کے آخری حصے کے اندر ہوتی ہے وہ نماز جو ہے وہ یہ ابواب الخیر میں سے، خیر کے دروازوں میں تھے۔ ثم تلا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سورہ الف لام میم سجدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ اللہ کے نیک بندوں کی، مومنین کی صفتیں آتی ہیں کہ جو اپنے پہلوؤں کو جو ہے وہ اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ آگے غالباً یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو خوف و طمع سے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اپنے پہلوؤں کو جو ہے وہ بستر سے الگ رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو خوف و طمع سے پکارتے ہیں، یہ ابواب الخیر میں سے ہے۔ ثم قال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا اخبروک برأس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، پھر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ دین اسلام کی اصل جڑ اور بنیاد کیا ہے اور اس کا جو عمود کیا ہے، اور پھر یہ جیسے اونٹ کی کوہان کی چوٹی ہوتی ہے، اس کی چوٹی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں۔ فرمایا قلت، میں نے کہا، قلت بلا، اللہ کے رسول ضرور بیان کیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بیان کیجیے۔ قال، آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، دیکھو بنیاد جو ہے وہ امر کی، اس دین اسلام کی بنیاد اسلام، اللہ کا فرما بردار بن جانا دل و جان سے،
वअमूदुहु वस्सलात, और उसका अमूद और उसका सतून नमाज है। वज़रवतु सनामिही अल-जिहाद, और उसकी जो चोटी है जैसे ऊँट के कोहान की चोटी होती है, इस तरह फरमाया ये दीन इस्लाम की चोटी जो है जिहाद है। सुम्मा क़ाल, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उख़बिरुका बिमिलाकी ज़ालिका कुल्लिही, अल्लाह अकबर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मुआज़ क्या मैं बताऊं ये जो मैंने तुम्हें पहले बताया है कि दीन के बुनियादी अमाल क्या हैं और अबवाबुल खैर क्या है और रअसुल अम्र क्या है और उसका अमूद क्या है और ज़रबत सनाम क्या है, क्या इन तमाम चीज़ों को जो जितने भी तुम अमाल कर रहे हो, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने वाली, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, इन तमाम चीज़ों को यानी कि समझो कि बचाने वाली चीज़ कौन सी है, इसको तुम इख्तियार करोगे तो ये हमारे साले पर जो है वो बच जाएंगे। फ़कुल्तु, मैंने कहा, बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, फ़अख़ज़ बिलिसानिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़ लिया, वक़ाला कुफ़्फ़ अलैका हाज़ा, तो फरमाया कि अपनी इस ज़बान को जो है वो कंट्रोल में रखो, इससे किसी किस्म की कोई फुहश और कोई गंदी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, कोई चुगली नहीं होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं किसी की होनी चाहिए। अब जितना तुम अपनी ज़बान को जो है वो कंट्रोल कर लोगे, कंट्रोल करने का मतलब क्या है, एक तो इसकी ज़बान की बुराइयों से बच जाओ, और दूसरा मतलब क्या है कि इसको अल्लाह के ज़िक्र के साथ तर रखो। कुल्तु, मैंने कहा, या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन्ना लमुआख़ज़ूना बिमा नतकल्लमु बिही, क्या अल्लाह के रसूल हम जो गुफ्तगू करते हैं इससे भी हमें जो है वो पकड़ा जाएगा या हमारी जो है हमारा मुआख़ज़ा होगा। फ़क़ाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, साकिलत का उम्मुका, तेरी माँ तुम्हें जो है वो गुम पाए, यह तुम एक मुहावरा है। फरमाया कि ये या मुआज़, है मुआज़, हल यकुब्बुन नास अला वुजूहिहिम औ कान अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, क्या ये अपनी ज़बान के उन आमाल के नतीजे में, या समझो कि उस ज़बान की खेती को जिसको काटा जाएगा क़यामत वाले दिन, उसके नतीजे के अंदर क्या लोग जो हैं वो अपने जो है वो नथनों के बल या अपने मुँहों के बल जहन्नम में नहीं गिराए जाएंगे। ये सवाल के अंदाज में आपने फरमाया, यानी इसका मतलब ये है कि ये ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसके मुंह के बल या उसके नखनों के बल, उसके नथनों के बल जो है जहन्नम में गिरा देंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला इस हदीस मुबारक की रोशनी के अंदर हमें सही अमाल इख्तियार करने के जो हुजूर ने बयान फरमाए हैं वो अल्लाह ताला जो है हमें तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इसके अंदर जो, और फिर हमें अपनी ज़बान को सही मानों में कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये अमाल हमारे जो है वो बच जाए, और इन अमाल सालिहा के नतीजे में हमें जो है वो दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। एक तो ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करो बग़ैर किसी को शरीक किए, उसके साथ खालिसतन उसी की इबादत हो, उसके साथ कोई शरीक ना हो, और नमाज और ज़कात और रमज़ान के रोज़े और हज्जुल बैत, हज, और फिर अबवाबुल खैर में से नफली रोज़े, और फिर सदका, और फिर तहज्जुद की नमाज, और रअसल अम्र उसमें से इस्लाम, अल्लाह की फर्मा बरदारी इख्तियार करना, और उसका अबूद नमाज, और उस यानी दीन इस्लाम की जो चोटी है वो है जिहाद, और फिर इन तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करने वाली चीज़ क्या है, वो है ज़बान का जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़बान को इस्तेमाल करना, और फिर ज़बान के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाना। ये हदीस मुबारक है। दूसरी हदीस मुबारक जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने ही नकल फरमाया और इसको हसन और सही कहा है। इस हदीस में ये है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, मैं एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था, बैठा हुआ था सवारी में। फ़क़ाल अली, आपने फरमाया, या ग़ुलामू, आपने फरमाया लड़के या बेटे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुम्हें जो है वो कुछ कलिमात सिखाता हूँ, इहफ़ज़ अल्लाह यहफ़ज़का, देखो ये कलिमात तुमने अब याद रखने हैं, इहफ़ज़ अल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह को याद रख, अल्लाह जो है वो अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तू अल्लाह ताला की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या मतलब कि तू अल्लाह के दीन के बनाए हुए, अल्लाह के दीन के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक जो है वो अपने के मुताबिक चल, और अपनी हिफाजत कर, बचा बचा के जो है वो चल अपनी ज़िंदगी को, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़ अल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह ताला की जो है वो उसको याद कर, उसकी हिफाजत कर, तजिदहु तुजाहका, तो अल्लाह ताला को अपने सामने पाएगा।
جب بھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف رجوع کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر فرمایا کہ تو اس کو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد مانگنے کی ضرورت پڑے اللہ وحدہ لا شریک سے مدد مانگنا۔ اور فرمایا پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، یا اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیرے جو ہے وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب یاد رکھے گا، اللہ کے دین کے مطابق چلے گا، اپنے جسم و جان کی حفاظت کرے گا اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق، اللہ تعالیٰ تم اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ پہلی یہ آپ نے فرمایا۔ دوسرا، جب بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تمہیں ہر حال کے اندر جو ہے وہ تنگی کے اندر اور آسودگی کے اندر، آسانی کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، سوال اسی سے کرنا ہے، مدد اسی سے مانگنا ہے۔ عالم، اور اچھی طرح جان لو بیٹے، ان الامۃ لا اجتمعت علی ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء، دیکھو سارے کے ساری لوگ، سارا جہان جو ہے وہ جمع ہو جائے تاکہ وہ کسی چیز کے اندر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں فائدہ پہنچا سکے گا تمہیں، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر یہ سارے کا سارا جہان، پورے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، نہیں نقصان پہنچا سکتے کچھ بھی مگر اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، دیکھو قلم اٹھا لیے گئے ہیں، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اور تقدیر کے صحیفے جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کے فیصلے کر دیے ہیں۔ اس لیے تمہیں دین کے معاملے میں اور اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہوئے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اندر اس بات سے بے خوف ہو جانا چاہیے کہ شاید جو ہے وہ اگر میں صحیح چلا تو لوگ مجھے میرا نقصان کریں گے، اور اگر میں نے لوگوں کی غلط باتیں جو ہیں ان کو اختیار کیا اور وہ مجھے جو ہے وہ اس کو میں نے مان لیا تو وہ مجھے فائدہ بھی پہنچائیں گے اور نقصان نہیں کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، فائدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت پر لکھ دیا ہے، نقصان وہی ہے جو تیرے لیے ہے، اور اس لیے کہ تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور اس کے صحائف خشک ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہاں اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک بڑا جامع اصول بیان کیا گیا ہے، سوال کرنا ہے اللہ رب العزت سے کیجیے، مدد مانگنی ہے اللہ رب العزت سے مدد مانگیے، اللہ رب العزت کو اپنی عملی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے سامنے ہوگا، اور دین اسلام پر چلتے ہوئے لوگوں کی طرف سے کسی بھی نفع اور نقصان کے جو ہے وہ نہ آپ کی طرف آپ کو امید ہونی چاہیے، نہ اس کا کوئی خوف اور ڈر ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایک نصیحت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور بڑی جامع حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ تیسری حدیث جو ہے وہ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کو بھی انہوں نے حسن اور صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، ایسا واعظ فرمایا کہ جس سے ہمارے دل جو ہے وہ دہل گئے اور ہماری آنکھوں سے جو ہے ہماری آنکھیں بہہ گئیں، یعنی اس سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہا موعظۃ مودع، اے اللہ کے رسول آپ تو ہمیں اس طرح واعظ فرما رہے ہیں جیسا کوئی جانے والا یہاں دنیا سے جانے والا واعظ کرتا ہے۔ فاوصنا، تو آپ ہمیں وصیت کیجیے کوئی ایسی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا، بچ بچ کے زندگی گزارنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حرام سے بچنا اور حلال اختیار کرنا، والسمع والطاعۃ، اور دیکھو دین کے معاملے کے اندر جو ہے وہ تمہیں اگر کوئی تمہارا امیر، تمہارا حکمران، تمہارا خلیفہ، میرے بعد آنے والے لوگ جو ہیں وہ، یا میری زندگی کے اندر تمہیں جو ہے وہ اگر بلایا جائے، والسمع والطاعۃ، تو تم دین کی بات کو سنو گے اور پھر اس کی اطاعت کرو گے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تمہارے اوپر جو ہے وہ غلام ہی حکمران بن جائے،
اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف بلا رہا ہے، تو بس پھر تم جو ہے وہ کوئی اختلاف نہ کرنا، اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میرے بعد جو تم میں سے کوئی زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ دیکھیں یہ بات جو ہے وہ آپ نے بیان فرمائی، اختلافاً کثیرا، بہت اختلاف ہوگا، تو اس لیے گمراہ نہیں۔ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر ضروری یہ ہے کہ تم میرے طریقے کو اور ان خلفاء راشدین جو مہدیین ہیں، جو خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف جو ہمیں بتاتے ہیں، راشدین میں سے، ان کے طریقے کو فالو کرنا۔ اور اس بات کے اوپر یہ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفاء کے اوپر حدیث مبارکہ ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا عثمان علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ خلفاء راشدین المہدیین میں سے ہیں۔ تو ان کا طریقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو حضور نے فرمایا اس کو لازم پکڑو۔ عضو علیہا بالنواجس، تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اپنی داڑھوں کے ساتھ، جیسے کہ چیز کو انسان جو ہے وہ اپنے داڑھوں کے اندر جو ہے وہ جیسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور اس کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ طریقہ اختیار کر لو گے تو اختلافاً کثیرہ پر تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میں دین کے اندر پیدا ہونے والے نئے طریقے جو ہوں گے، جو میرے بعد پیدا ہوں گے، اس سے تمہیں بچنے کے لیے کہتا ہوں۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور دیکھو دین میں نئی بات جو ہے وہ ہر نئی بات بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر وہ بدعت اور نیا طریقہ جو نہ میں نے بتایا ہے نہ میرے اللہ نے بتایا ہے، اگر تم وہ دین کا حصہ بنا کر اس کو کرنا شروع کر دو گے تو یہی بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت جو گمراہی جو ہے انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا ہے، دین کے کچھ جامع اصول بیان فرمائے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ اگلی ہے، یہ حدیث مبارکہ حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر بیان فرمائی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تم پر فرض کر دی ہیں، ان کو ضائع نہ کرنا، ہمیشہ جو ہے وہ کوشش رکھنا کہ فرض ضائع نہ ہو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، ان کو جو ہے وہ مت پھلانگنا۔ حلال اور حرام کی حدیں ہیں، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اور یہ دیکھو تمہارے اوپر جو ہے وہ شراب اور جوا اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ اور اسی طرح ہی مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور ان کا غیر محرموں کو دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا اور یہ حدود اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی حدیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں دین کے معاملے کے اندر، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہے، چاہے معاشرت سے ہے، چاہے معیشت سے ہے، فرمایا یہ اسی طرح سود سے بچنا یہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، دیکھو ان کو مت پھلانگنا۔ وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، دیکھو کچھ اشیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام قرار دے دی ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم، کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تمہارے اوپر رحمت کرتے ہوئے، غیر نسیان، بھولنا نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں، تم پر رحمت کرتے ہوئے صرف اور صرف جو ہے وہ اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ فلا تبحثوا عنہا، تو ان کے اندر بلا مقصد جو ہے وہ ان کی بحث میں مت پڑو، یعنی ایسی چیزیں جن کے بارے کے اوپر جو ہے وہ حلال اور حرام کے اوپر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث نہیں کی، تو تم فضول بحث کے اندر پڑھ کے جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ پابندیاں مت لگاؤ۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی کہ تم بھی خاموشی اختیار کرو۔ یہ بہت پیارا اصول ہے جو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ہی ہماری معاشرتی زندگی کے اندر یہ حلال اور حرام کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ایک اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے اور اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا، اے مسلمانوں، اے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا،
اور دیکھو بڑھ بڑھ کر بولیاں نہ لگاؤ ریٹ بڑھانے کے لیے، منڈی کے اندر اور جائیدادوں کے اندر اور جگہ جگہ کے اوپر جو ہے بڑھ بڑھ کے بولیاں لگاتے ہو تاکہ ایک گروہ جو ہے جس کے پاس جو ہے وہ وسیع سرمایہ ہے وہ خرید لے یا دوسروں کو محروم کر دو. ایسا نہ کرو. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو. ولا تدابروا، اور دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منہ نہ پھیرو، نفرت کے ساتھ منہ پھیر کے جو ہے وہ ایک ادھر نکل جائے اور ایک ادھر نکل جائے، یہ نہ کرو. ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور دیکھو اگر کسی مسلمان نے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ خرید و فروخت جو ہے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کی بیع کے اوپر بیع نہ کرو. ایسا نہیں ہو جب تک کہ اس کا جو ہے وہ معاملہ طے نہ ہو جائے. آپس میں دو مسلمان جو ہے وہ ایک چیز کو خرید و فروخت کا فیصلہ کر رہے ہیں تو تم جو ہے وہ قیمت بڑھا کر جو ہے وہ لالچ نہ دو، ان کی بیع کو خراب نہ کرو. ہاں اگر ان کا آپس میں باہمی طور پر فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، تم جا کر خرید سکتے ہو. تو فرمایا کہ مسلمان کی خرید و فروخت کے اوپر جو ہے وہ مسلمان کی بیع کے اوپر بیع نہ کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اور وہ اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے مصیبت میں. یہ نہیں ہے کہ وہ خوشحالی کے دنوں میں اور جب وہ آسودہ تھا تو اس وقت تو آپ اس کے ساتھ تھے اور وہ آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ تھے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی ہوگی تو آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ نہ کریں بلکہ حتی النساء اس کی مدد کریں. ولا یکتفہ، ولا اور دیکھو ولا یحقرہ، دیکھو پھر اس مسلمان بھائی کی جو ہے وہ کسی بھی سچی بات کے اندر جو ہے اس کی تکذیب نہ کرو اور اس کی تحقیر بھی نہ کرو، حقارت کی نظر سے بھی اس کو رکھو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، اے لوگوں تقویٰ جو ہے وہ آپ نے فرمایا ادھر ہے یہاں. وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا. پھر فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، اور فرمایا کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے. یہ کتنا بڑا جامع اصول ہے جو میں بیان کیا گیا. اور آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنی برائیاں جو ہیں وہ اس طرح ہمارے معاشرے میں پرویل کر گئی ہیں، اگر ہم اس حدیث مبارکہ کے اوپر صحیح معنوں کے اندر عمل کریں تو یقیناً ہمیں دین اسلام کے اندر جو ہے وہ صحیح ایمان اور صحیح اسلام کی روح نصیب ہو جائے گی. حسد سے منع، بلا وجہ قیمتیں بڑھانے کے لیے بولیاں لگانا اس سے منع، بغض سے منع، ایک دوسرے سے منہ موڑنے سے منع، بیع کے اوپر بیع، خرید و فروخت کے اوپر خرید و فروخت کرنا اس سے منع، ایک دوسرے کے بھائی بن جانے کا حکم. مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کی تکذیب نہیں کرتا، اس کی حقارت نہیں کرتا. اور تقویٰ فرمایا دل کے اندر ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس کا خوف جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ظاہری اعمال جو ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اصل تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ہے. اور کسی مسلمان کے لیے یا کسی شخص کے لیے اتنا برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے اس کو حقیر جانے. اور آخر میں فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں بڑی توفیق عطا فرمائے. چند احادیث مبارکہ میں اس کے اگلے حصے میں بیان کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.